نمرود کی ایک بیٹی جس کا نام رحیمہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تو اس کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی تم لعنتی ہو، جھوٹے ہو۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نمرود شنعار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن سام بن نو تھا۔ اس کے پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کے مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرت الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد اور نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ سب کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا اگر آپ فرمائے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں گا۔ آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہتر کارساز ہے، وہیں جب جائے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کفار نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت دعا پڑھی، اور جب آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کا خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے، اس بارے میں کہ آپ کی کتنی مدت آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی طویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف ان ہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم اپنے آپ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلیٰ اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لا ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔
آپ اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جانے برب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند اقدس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے تابعین کو کھلا دیا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور اعلیٰ اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لا کی توحید کا چرچا کرنے لگے، نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلوایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمر آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وہ اعلیٰ اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا مناظرہ کو ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ محبوب کیا تم نے یہ نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آؤ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کا اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے تو نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم اور جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغرش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بحرین نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کی عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مروب کر دیں، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ حق بکا ہو کر لا جواب اور خاموش ہو گیا، اور بڑے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹانا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے رحاق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو۔ تو آگ میں اس کا حال بھی اس طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ میری بندی کو حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔
اس طرح وہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کی دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی، جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئے اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت اور طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبز در باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی؟ تو ایک آدمی کو گزین پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھیری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دی، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے، اور فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دیا اور ساتھ ہی اپنی نورانی پر اس کے بدن پر ملے، تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی، پھر ایک تیز ہوائی اور اسے اڑا کر انجان مقام پر لے گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔